اس دھرتی پہ صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ نہ کسی چرندر پرندر درند نہ نازار مزار درگاہ، نہ کسی بزرگ، نہ کسی ولی، نہ کسی دیوی دیوتا، کسی کی پوجا نہیں ہونی چاہیے۔ اس دھرتی پہ اگر کسی کی عبادت ہوگی صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت اس دھرتی پر نہیں ہونی چاہیے۔ یہی اہل الحدیث کی دعوت ہے، یہی منہج سلف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین دینی ماں اور بہنوں، انشاءاللہ بہت ہی جلد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کے اندر، بہنوں کے اندر، بزرگوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں کالا کپڑا پہنا جائے، ماتم کیا جائے، رخساروں پر تماچے مارے جائیں، گریباں چاک کیا جائے، شادی بیاہ سے دور رہا جائے، شادی بیاہ نہ کیا جائے۔ یہ سب عقیدہ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہ علماء سو یہ اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ نمک مرچ لگا کے اس کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایسا ایسا عمل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، شریعت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بطور نعمت اللہ نے دین دیا، اور اس دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے مکمل کر دیا، اور یہی دین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوگا۔ اور بارگاہ الہی میں اسلام کے علاوہ کوئی مسلک، کوئی دین، کوئی دھرم، کسی پیر صاحب کا دامن، کسی ولی صاحب کا راستہ، کسی فقیر صاحب کا بتایا ہوا طریقہ بارگاہ الہی میں نہیں قبول ہوگا۔ اگر قبول ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے طریقے پہ جو زندگی گزارا ہے، جو اسلام کے مطابق زندگی گزارا ہے، اسی کے اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے، ورنہ قبول نہیں ہوگا جو کتاب و سنت کے خلاف زندگی گزارا ہے، وہ اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ تو جو یہ اعمال آپ کر رہے ہیں، یہ جو غم کا مہینہ، اس میں کوئی شک کی بات رہی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم الحرام کے 10ویں تاریخ میں ظالموں نے، کوفیوں نے، شیعوں، رافضیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک طریقے سے شہید کیا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، صرف حضرت حسین سے نہیں، حضرت حسن سے محبت ہے، ان کے بابا حضرت علی سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، امہات المومنین سے محبت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہاں، یہ نام جب لو نا، ان کے کلیجے جلتے ہیں، یہ باغیوں کے، یہ ڈکیتوں کے، یہ چوروں کے، یہ شیعوں، یہ رافضیوں کے یہ کلیجے جلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیجئے تو امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیجئے تو ان کے کلیجے چلتے ہیں بدبختوں کے۔ کیوں؟ کیونکہ امہات المومنین کے شان میں گستاخی، یہ تبرہ کستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور اس پہ ہمارے بھولے بھالے بیچارے جو سنی بھائی ہے ان کے طور طریقے پہ چل کے وہ بھی ماتم کرتے، ماتم مرثیہ پڑھتے رہے، اس کا معنی مفہوم بھی نہیں سمجھتے۔ مرثیہ وغیرہ حرام ہے اسلام کے اندر، تماچے مارنا رخساروں پر حرام ہے، سینہ چاک کرنا حرام ہے، اور کالا کپڑا پہننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب عمل ثابت نہیں ہے۔ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ غم کا مہینہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے ہیں، وہ نواسے رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پھول تھے، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حضرت حسین کے جس دن وفات ہو وہ مہینہ غم کا مہینہ ہوگا، کالا کپڑا پہن لینا، گریبان چاک کرنا، ماتم کرنا، شادی بیاہ نہ کرنا۔ کہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا جس کا کلمہ پڑے ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو آپ نے کہاں سے اس چیز کو نکالا جناب علی؟ معلوم یہ ہوا یہ رافضیوں نے اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے، یہ کوفیوں نے، یہ شیعوں نے اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے جو حضرت حسین کو قتل کیا، اس کو چھپانے کے لیے یہ نوٹنکی رچا،
ये नौटंकी रचा, ये तमाचे मारना, गिरबान चाक करना, काला कपड़ा पहन के दिखाना कि भाई हमें बड़ा गम है। जालिमों, तुमने मारा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और तुम चोला पहन के मुसलमानों के दरमियान में, मुसलमानों के सफ में, ये सबाइयों ने, अब्दुल्ला बिन सबा के गिरोह के ये चेलो, ये खुश करा के अपने आप को दिखा रहे कि देखो देखो हम भी तुम्हारे साथ गम में शरीक हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमने नहीं मारा, ये जालिमों ने मारा। मुसलमान भाइयों, तारीख पढ़ो, तारीख, हाँ तारीख पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमाया कि ये महीना गम का महीना है, इसमें शादी ब्याह ना करो। मेरे भाइयों, अगर आप तारीख पढ़ेंगे, कोई महीना ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें बड़े बड़े सहाबा को कत्ल ना किया गया हो, उम्महातुल मोमिनीन को शहीद ना किया गया हो। मुहर्रमुल हराम की यकुम मुहर्रम के अंदर पहली तारीख को सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। सफर के महीने में हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, और कई सहाबा शहादत पाए इस महीने के, सफर के महीने के अंदर। इसी तरीके से रबीउल अव्वल के महीने में आखिरी नबी जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। नबी से बढ़कर कोई हो सकता है क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात हुई, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात को हम गम का महीना माने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमारे मरने के बाद ये गम का महीना, इसको शुमार करना, इसमें शादी ब्याह मत करना, इसमें काले कप। जब नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के जिस माह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, तो उस माह में जब हम उसको गम का महीना, अच्छा देखो अब इसमें इनकी चालाकी देखो कि नाना की वफात में खुशी है, नवासे के वफात में गम है। हाँ, नाना की वफात में रबीउल अव्वल में ये जुलूस निकालते हैं, डीजे में रश्क करते हैं, डांस करते हैं, चक्का जाम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। हरी झंडी लगा लेने से मुसलमान नहीं होता है। बहन बेटियों को जो रुपट्टे में रखना चाहिए था, उस रुपट्टे को झंडे के शक्ल में लगा के दिखा के कि हम सच्चे मोहब्बत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये झूठा मोहब्बत है। झंडा लगाने से कोई सच्चा मोहब्बत करने वाला नहीं हो जाएगा, जुलूस निकालने से कोई सच्चा मोहब्बत करने वाला नहीं हो जाएगा, ये डीजे पे ये रश करने से, डांस करने से कोई मोहब्बत वाला नहीं हो जाएगा। ये सब तो हरामकारी है, ये हरामकारी, बिदात, खुराफात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीउल अव्वल के महीने में आपकी वफात हुई और कहते हो कि चलो विलादत की खुशी मना रहे हैं। अरे अगर चलो मान भी लेते कि विलादत है तो इसी महीने में तो वफात हुई है ना, वो इख्तलाफी मसला, उसमें मैं नहीं जाना, तो इसी महीने में वफात हुई। तो अगर चलो विलादत की भी खुशी मना रहे हो कि अल्लाह के रसूल ने मनाया था, जन्मदिन मनाया था, विलादत की खुशी मतलब बर्थडे। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में 23 साल जिंदगी पाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद तो 23 टाइम्स रबीउल अव्वल आया था। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया? आपके बाद अबू बकर ने मनाया, उमर ने मनाया, उस्मान ने मनाया, हजरत अली ने मनाया, ये खुलफाए राशिदीन हैं। क्या इनसे बढ़कर आप मोहब्बत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। खुलफाए राशिदीन ने नहीं मनाया, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, आइमा अरबा के दौर से भी नहीं मनाया। ये कैसी मोहब्बत है कि मुअद्दिन के हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज छोड़ा? बल्कि नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने का हुक्म दिया। और ये नबी को मानने वाले नबी की नहीं मान रहे, मुअद्दिन चिल्ला रहा है और ये जुलूस निकाल रहे हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, उछल जाएंगे, मचल जाएंगे, फिसल जाएंगे। अरे पकड़ा है ही नहीं, छोड़ने की बात करता है। किसने कहा तुझे छोड़ने के लिए? भाई किसने कहा तुझे छोड़ने के लिए? पकड़ तो सही, नमाज को तो आ नहीं रहा, तेरा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बदबख्तो, अल्लाह के लिए मजाक मत बनाओ, दीन का मजाक मत बनाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जिंदगी मजाक बन जाए। और बन रही है। आज मुसलमानों तुम जिल्लत की मार पड़ रही तुम्हारे, ये अल्लाह की तरफ से जिल्लत की मार है। तुमने दीन का मजाक उड़ाया, तुमने इस्लाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारी जिंदगी का मजाक बना दिया। आज बताओ कितनी इज्जत के साथ तुम जिंदगी गुजार रहे हो, हर जगह मारे काटे जा रहे हो। क्यों? तुम्हारे अमाल की वजह से। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह माफ कर देता है, वरना तुम्हारे अमाल की वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम्हारी पर मुसीबतें, परेशानियां। क्या अमाल ये हमारे अच्छे अमाल है? रबीउल अव्वल में हम जुलूस निकाल रहे हैं, मुहर्रम के महीने में हम गम का जुलूस निकाल रहे हैं। ये खुराफात है, ये शरीयत इस्लामिया से इसका दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं। अगर इसको हम महीने मुहर्रमुल हराम को गम का महीना अगर हम समझ ले मेरे भाइयों, कोई महीना गम से फिर खाली नहीं होगा। तो रबीउल अव्वल में
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے. حضرت معاذ بن جبل اور ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. ربیع الاخر میں اس مہینے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر جی جن کی 11ویں مناتے ہو, جن کا عرس مناتے ہو, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کبھی نہیں کہا کہ میرا عرس مناؤ یا ہمارے درگاہ پر آؤ, کبھی نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ وہ توحید والے, وہ توحید کی دعوت دے, وہ شرک بدعت خرافات سے دور رہا کرتے. وہ بدعتیوں کی نشانی بتائے تھے کہ اہل الحدیث کو برا بھلا کہیں گے, آمین بولنے والوں سے چڑھیں گے, یہ بدعتی لوگ تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ربیع الاخر کے اندر, اور عہد فاروقی میں ایرانیوں کے خلاف تقریباً 30,000 کتنے 30,000 مسلمانوں کی شہادت. ربیع الاخر کو بھی ہم غم کا مہینہ مانے تھے. جمادی الاول کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, حضرت سراقہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے کے اندر. اسی طریقے سے جمادی الاخر کے اندر اس مہینے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی وفات ہوئی. میرے بھائیو, رجب کا مہینہ حضرت امیر معاویہ جو امت کے ماموں ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس مہینے کے اندر. شعبان کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنت رسول حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. میرے بھائیو, حضرت حسن اور حسین کے بابا رمضان کے بابرکت مہینے کے 21ویں رمضان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. تو کیا ہم اس کو بھی غم کا مہینہ مانے تھے؟ اگر ہم ان کے بیٹے کے غم کے مہینہ تصور کر غم کا مہینہ منا رہے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل کیا گیا, تو بابا کو بھی تو مانتے ہیں نا, بابا سے بھی تو ہمیں محبت ہے نا, حضرت حسن حسین کے بابا سے بھی تو محبت ہے نا ہمیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نہیں محبت ہے؟ تو 21ویں رمضان میں حضرت علی کو شہادت ہوئی, تو کیا ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی ہم غم کا مہینہ منائیں؟ اسی طریقے سے شوال کے مہینے کے اندر سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اور اسی طریقے سے ذی القعدہ کے اندر ایک روایت کے مطابق ہے زوج رسول حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اللہ ذی الحجہ کے اندر دیکھیے اس مہینے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے کے اندر. تو کوئی مہینہ تو نہیں خالی ہے نا جس میں ہمارے صحابہ کا انتقال نہ ہوا ہو, امہات المومنین کا انتقال نہ ہوا. تو سارے مہینے تو غم سے بھرے ہوئے ہیں. ہمیں سب سے عقیدت ہے, ہمیں سب سے محبت ہے. سارے صحابہ ہمارے لیے افضل ہیں, سارے صحابہ سے ہمیں محبت ہے. سارے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں, جو ان کے اوپر تھوکے گا اس کے منہ پر تھوک پڑے گا, یہ اللہ کی طرف سے اس کو مار ہے. جو ہمارے صحابہ کو گالی دے مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان نوجوان کتنی مرثیہ پڑھتے ہیں, مرثیہ کو معنی مفہوم میں سمجھتے ہو, اس کے اندر کتنی گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو, تم کہتے ہو کہ نہیں یہ ان کی شان بیان کی جا رہی ہے. افسوس کی بات دیجیے باجا, اور یہ جلوس, یہ ماتم, اللہ رب العالمین نے کہا یہ حرمت کا مہینہ, فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنے نفس پہ ظلم مت کرو, اور ہم اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہو, صرف اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہو, اللہ رب العالمین کی نہیں مانو گے. صرف حضرت حسین کو ماننے والے ہو, حضرت حسین کی نہیں مانو گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز نہیں چھوڑا. یہ حضرت حسین کو ماننے والے نوجوان جو سینہ پیٹ پیٹ کے اپنے آپ کو گھائل کرتے ہیں, اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں, قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں, حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں, یہ ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھتا بدبخت, اور کہہ رہا کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں. یہ کیسے غم منا رہے ہو کہ ایک وقت کی نماز تمہیں توفیق نہیں ہو رہی؟ حضرت حسین نے کیا نماز چھوڑا تھا؟ حضرت حسین سخی تھے, سخاوت والے تھے. تم کتنا خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں؟ بولو, یہ صرف بیوقوف بنانے والی بات, بیوقوف بنانے والی بات ہے. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلو تو مانے کہ حضرت حسین کو مانتے ہو. اور سارے صحابہ ہمارے لیے معتبر ہیں, سارے صحابہ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیے نا, میں مہینوں کے حوالے سے میں نے بتایا نا کون کون مہینے میں کون کون صحابہ قتل کیے گئے, شہید ہوئے. تو کیا ہم غم منائیں؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا غم کا, وہ 3 دن ہے عورت کے لیے, جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ 4 مہینہ دیکھا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آئی؟ تو محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں,
تاریخ طبری اور تاریخ ابن عساکر کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نکاح ہوا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اسی ماہ میں یعنی محرم الحرام کے مہینے میں شادی ہوئی۔ حضرت علی جو حضرت حسین کے بابا ہیں، محرم الحرام کے مہینے میں شادی کی۔ اللہ اکبر۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی شادیاں ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کی شادیاں ہوں گی اور ہوتی رہے گی۔ جب تک اس کے مناہی کی دلیل نہ آ جائے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک کوئی دلیل نہ جائے۔ ہاں، تو اب اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابتدائے اسلام میں یوم عاشوراء کا روزہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن عاشوراء کی فضیلت برقرار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو برقرار رکھا۔ صحیح مسلم کے اندر ہے حدیث نمبر 1163 نمبر کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم جو حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد جو افضل نماز ہے وہ کون سی ہے؟ صلاۃ اللیل، جسے تہجد کہا جاتا ہے، اور رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی فضیلت بڑی ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 نمبر۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ کے لیے شرط ہے، چھوٹے انجانے میں جو گناہ ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ عاشوراء کے 10 تاریخ کا روزہ اگر رکھیں گے تو ہمارے پچھلے جو گناہ ہیں چھوٹے وہ معاف ہو جائیں گے۔ کبیرہ کے لیے شرط ہے توبہ۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں یہودی یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی، یعنی فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کے ساتھ مناسبت کے اعتبار سے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004، صحیح مسلم حدیث نمبر 1130 نمبر کی حدیث ہے۔ صرف یہ عمل ملتا ہے محرم الحرام کے 10 تاریخ میں کہ ہم روزہ رکھیں۔ کون سے؟ جمہور کے نزدیک یوم عاشوراء سے مراد ماہ محرم کا 10واں دن۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ یہود و نصارہ کی تعظیم و تکریم کا دین ہے، یعنی جس تاریخ کو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ بھی یہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، اس کو تعظیم کا دین یعنی بڑا عظیم دین سمجھتے ہیں، بہتر دین سمجھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئندہ سال ہم انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہے کہ 10 کے ساتھ 9 ملانا ہے، 9 کے ساتھ 10 ملانا ہے، لیکن بہت سارے بھائی ہمارے 10 کے ساتھ 11 ملاتے ہیں، اور جو استدلال کرتے ہیں ہمارے کچھ بھائی تو بالکل درست نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ روایت جو 10 والی روایت مسند احمد کے اندر ہے، یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، لہٰذا ایک دن پہلے یا بعد کا بھی روزہ رکھو، اس طریقے سے جو روایت ہے مسند احمد اور ابن خزیمہ کے اندر، لیکن یہ روایت داؤد بن علی کی وجہ سے ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت سے 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھنے کا استدلال درست نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بارے میں روزے کی فضیلت ہم کو معلوم چلتی ہے کہ ہمیں اس ماہ محرم الحرام کے اندر 9 اور 10 کو روزہ رکھنا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف تو کہتے ہیں حضرت حسین کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، پانی کے لیے ترسا دیا گیا، اور تم سبیلے ڈکارنے والوں ظالموں سدھر جاؤ، اللہ کے لیے سدھر جاؤ۔
सबीले चढ़ाते हो, सबीले पीते हो, जगह जगह पे सबीले लगाए जाए, हलवा खोरो, हलवा खाते हो, अब कहते हो कि हजरत हुसैन को दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया। एक तरफ कहते हो कि शोहदा जो होते जिंदा होते हैं और तुम उन शहीदों का तुम मातम करते हो, तो जब जिंदा है तो मातम किसका करते हो? वक्त तो जब जिंदा समझते हो तो मातम किसका करते हो? अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से। एक तरफ कहते हो कि शहीद जिंदा होते हैं, तुम कहते हो ना कि शहीद जिंदा होते हैं, बिल्कुल हमारा भी अकीदा है कि शहीद जिंदा होते हैं, लेकिन उसका इल्म हमें नहीं है उनकी जिंदगी के बारे में, है? लेकिन एक तुम्हारा जो तस्वुर, तुम्हारा जो अकीदा है, को सुनते हैं, वो आते हैं, वो हाजत रवाई में आते हैं, मुश्किल कुशाई में आते, तुम्हारा ये अकीदा है वो जिंदा है, जैसे कि इंसान जिंदा हो वो भी जिंदा है, तो जिंदों का मातम किया जाता है। क्यों ऐसा? क्यों? अकल पे पर्दा पड़ गया। अकल पे जब पर्दा पड़ जाता है इंसान भावेगा, पागल हो जाता है, इसी तरीके करता है। एक तरफ तो कहते हो कि शहीद जिंदा है, हजरत हुसैन जिंदा है, दूसरी तरफ मातम भी करते हो। एक तरफ कहते हो कि पानी तंग कर दिया गया था, दूसरे तुम सबीले पीते हो, और एक नहीं, दो नहीं, 10 गिलासे पीते हो। कहते हो कि हम हजरत हुसैन को मानने वाले हैं, हलवा खाते हो, पराठे खाते हो, अय्याशियां करते हो, जुलूस के अंदर खुराफातें करते हो, अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा भेजते हो। कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना बेपर्दा था? अहले बैत को मानने वालों बताओ, अहले बैत का घराना क्या बेपर्दा था? अहले बैत की औरतें क्या बेपर्दा हुआ करती थी? अहले बैत की औरतें क्या करबला के अंदर जो जुलूस निकाला करती थी, उस जुलूस में शामिल हुआ करते थे बेपर्दा? जैसे आजकल के हमारी माँ और बहनें बेपर्दा होके सज धज कर जाके वहाँ पे क्या होता है, वहाँ खुराफात होता है, वहाँ अय्याशियाँ होती है। वो उसको देख कर खुश होता है, वो उसको देख कर खुश होता है, वो बैंड बाजे बजाता है, उसको देख लेता है तो और जोर जोर से बैंड बाजा बजाना शुरू कर देता है। जालिमो, अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो। तुम्हारे बाप का इंतकाल हो जाए, जनाजा आगे जाए, और तुम फिर बैंड बाजा पीटो तो तुम्हारे कलेजे में क्या गुजरेगी, लोग तुम्हें क्या कहेंगे, तब समझ में आएगा ये हजरत हुसैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे ना, ये नवासे रसूल थे। ये जालिमो, तुम लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया दीन का, अल्लाह ने तुम्हारा मजाक बना दिया, तुम्हारे वजूद खत्म हो रहा, तुम्हारी इज्जत नहीं, वकार नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने इस्लाम का मजाक बना दिया। इसलिए अल्लाह के लिए डरो और इस दिन के अंदर खुराफात मत करो। ये मुहर्रमुल हराम के महीने में काला कपड़ा पहनना खुराफात है, इससे बचो। गम मनाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, वरना अगर ये दुरुस्त होता तो सारे महीने गम से भरे हुए फिर खुशी कोई मनाएगा ही नहीं। खुशी का तस्वुर इस्लाम से खत्म कर दोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया कि 3 दिन का सोग है, तो 3 दिन का सोग हम मनाते हैं। हाँ, सहाबा इकराम खत्म हुए कितने हजारों साल हो गए हैं, तो क्या हम हर गम मनाएं? अल्लाह के रसूल ने बताया होता तो बिल्कुल करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाकई अगर मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखो, नमाजी बनाओ, खुद नमाज पढ़ो, दाढ़ी सजाओ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला दाढ़ी रखा करते थे। दाढ़ी मुंडो, कहते हो कि हजरत हुसैन से मोहब्बत है, दाढ़ी मूंड कर मोहब्बत होती है, दाढ़ी मूंड कर मोहब्बत करते हो? ये कैसी मोहब्बत है कि हजरत जिससे इंसान जो मोहब्बत करता है ना, आप देखो ना हमारे नौजवानों को, जब किसी हीरो से वो फैन बन जाते, किसी हीरो को फॉलो करते हैं ना, तो उसकी एक एक हरकत और सकनात को भी फॉलो करते, एक एक एक्टिविटीज को देखते हैं। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने दाढ़ी रखे थे। इन बदबख्तों से पूछो कि तुम मोहब्बत करते हो ना हजरत हुसैन से, दाढ़ी कहाँ गई, नमाज कहाँ गया तुम्हारा, सदका खैरात कहाँ है, पूछो इनसे। अल्लाह के वास्ते नौजवानों, आओ उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे दाखिल हो जाओ। ये मजाक मत बनाओ इस्लाम, अल्लाह के वास्ते। तो मुहर्रमुल हराम में सिर्फ जो अमल करने का सबूत मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ रोज़ा है। रोज़े के अलावा कोई अमल का सबूत नहीं मिलता, ना उसमें सबील लगाने का, ना जुलूस निकालने का, ना मातम करने का, ना काला लिबास पहनने का, ना शादी ब्याह से रोका गया है मुहर्रमुल हराम में, कोई इसका सबूत नहीं मिलता है। आप करना चाहते तो करें, अल्लाह के रसूल ने मना किया होता तो बिल्कुल मानते, हम लोग करते कि हमारा ईमान और अक़ीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ को हुक्म दिया वो भी इताअत में शुमार है, जिस चीज़ से मना कर दिया वो भी इताअत में शुमार है। मा अताकुम रसूल फख़ुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो चीज़ दे दे उसे ले लो, जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मना, बल्कि सहाबा ने शादियाँ किया, अगर मना होता तो ना करते ना। हज़रत अली ने शादी किया और भी सहाबा शादी की मुहर्रम हराम के महीने में, अगर मना होता तो कोई ना करता। तो सारे सहाबा हमारे लिए मोतबर हैं, सारे सहाबा की इज्जत और तकरीम हमारे ऊपर फर्ज है।
ایمان کا حصہ ہے، ہمیں سارے صحابہ سے محبت کرنا چاہیے یہ، اور اس کے بڑے واقعہ ہیں، واقعہ کربلا کی بڑی حقیقت ہے میرے بھائیوں، کبھی فرصت رہی تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہودیوں نصرانیوں کی یہ سازش رہی ہے، سبائیوں کی یہ کیا کہتے ہیں رافضیوں شیعوں کی یہ سازش رہی ہے کہ اسلام کے اندر چور دروازہ کھولا گیا، اور یہی مارنے والے حضرت حسین کو مارنے والے یہی شیعہ رافضی کوفی تھے، کوفی لا یوفی، کوفی سے کبھی وفا کی امید مت کرو، ہاں کوفی سے کبھی وفا کی امید مت کرو، یہی لوگ تھے، یہی مار کر یہی آ کے آپ کے صف میں شامل ہو کے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیے، آپ سوچے کہ نہیں یہ ہمارے اپنے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، غم منا رہے، تو آپ سوچ رہے کہ نہیں یہ کہاں سے مار رہے ہیں، یہی مارنے والے لوگ۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں، تو جو خلاصہ کلام ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں بالکل کالا لباس نہیں پہنا جا سکتا، اگر آپ پہننا چاہتے پہن سکتے، لیکن عقیدہ اگر رکھے کہ محرم الحرام کے وجہ سے ہم پہنے تو درست نہیں ہے۔ اسی طرح کہ شادی کرنا چاہتے ہیں، نہیں بھی کرنا چاہتے، وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھا جائے کہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ درست نہیں ہے۔ میاں بیوی اگر ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، ملے، لیکن یہ عقیدہ رکھا نہیں بھی ملنا چاہتے نہ ملے، لیکن یہ عقیدے کے ساتھ کہ نہیں مل سکتے کہ محرم الحرام کا مہینے ہے، اس وجہ سے بالکل درست نہیں، خرافات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا